Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ایک بات غور سے سنیے گا، میری خاص توجہ اپنے سارے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے میں دیکھ رہا ہوں، بہت بزرگ کے بچے بھی بیٹھے. میں نے کہ اپنے بہت بزرگ استاد سے، بہت بڑے مجتہد ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے اس وقت، بہت بڑے مجتہد ہیں قوم مقدس کے، ان سے سوال کیا. میں نے کہا آقا ہم بہت سے افراد کو لے کے آتے ہیں، آپ کام کیجئے، سال دو سال کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کی وہ کیفیت نہیں ہے جو سال دو سال پہلے تھی، وہ روحانیت، وہ معنویت اس میں نہیں ہے، وہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے جو سال دو سال پہلے تھا. تو ایک دم سے افسردہ ہو گئے، آنسو بہنے لگے. میں نے کہا میں نے کوئی بات کہی ہے، آپ کو اذیت ہوئی؟ تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنا، ایک روایت سنائی اور کہا کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے، حافظ کل قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس امیر المومنین جناب سرور کائنات کے چچا داد بھائی، تو کہا کہ ماں اسرا شہر گیا یا رسول خدا آپ کی داڑھی بہت جلدی سفید ہو گئی، بہت جلدی آپ بوڑھے ہو گئے. کہا شیبتنی سورۃ الہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، 11ویں سورہ نے. کہا وما فی، اس میں کون سی بات ہے؟ کہا فاستقم کما امرت، اے میرے حبیب اللہ حکم دے رہا جیسا آپ نے شروع کیا تھا نا اسی معیار کو باقی رکھیے گا، اوپر جا سکتے ہیں لیکن کہیں پہ بھی استقامت میں کمی نہ آئے. وہ جو عصمت کبریٰ پہ ہیں سوچ سوچ کے بوڑھے ہو گئے. تو ہماری نیتوں کو خالص رکھنا، ہر دفعہ ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے. برا نہ منائیے گا، ہر دفعہ اپنے آپ کو کہیں کہ میں جو کام جس نیت سے شروع کیا تھا اسی پہ باقی رہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور ایک دوسرے کو جس کو بھی ٹریننگ کر رہے ہیں، وہ بہت سے افراد آتے ہیں، شروع کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے سال دو سال کے اندر روحانی لحاظ سے کم ہو جاتے ہیں. جو آپ عہدے دار نہیں ہیں، اپنی کیفیت کو دیکھ لیجئے. محرم آتا ہے، عروج آ جاتا، آپ کی روحانیت اپنی معراج پہ ہوتی ہے، پھر جیسے محرم ختم ہوا پھر زوال آنے لگا، روحانی کیفیت کم ہو گئی، پھر جیسے ہی ماہ رمضان آیا پھر روحانیت بڑھنے لگی. عزیزان گرامی یہ گراف ہے، کاش جو گراف بنائیں گے نا وہ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتا ہے، لیکن نہیں، وہ گراف جو ہے وہ ایک ویو کی طرح سے چلتا ہے، کبھی روحانیت زیادہ کبھی کم. تو کوشش کیجئے جب روحانیت زیادہ ہو وہیں مینٹین کریں، اور اگر کم ہو جائے تو فوراً واپس کوشش کیجئے کہ ایمان بڑھ جائے. تاریخ میں بہت سے شواہد دے سکتا ہوں کہ جہاں افراد کے ایمان کبھی بڑھتے تھے کبھی گھٹتے تھے. موت کہاں پہ آئے؟ جب ایمان اپنے عروج پہ ہو. آپ کے سامنے زبیر کی مثال ہے کہ اس کا بھی ایمان کا گراف کیسے چلتا تھا. شورا کے اندر آیا تو کہا علی کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کروں گا، پھر انہی امیر المومنین کے مقابلے میں آ گیا جمل کے اندر. تو یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، ایمان کا سب جملے کہہ گیا ہوں میں، سن لیجیے گا. تو کیا ہوا؟ زبیر زوال پہ، اپنے ایمان کے زوال پہ دنیا سے گیا. حضرت حر کا بھی یہی حال تھا، کبھی عروج آتا تھا کبھی زوال آتا تھا ان کے ایمان کو. زوال آیا، امام حسین کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈال دیا، عروج پہ شہادت ملی. میں سب جملے کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن مجھے ابھی رات پتہ چلا، میں نے یہاں پہ آ کے اپنا جو ماحول بھی تبدیل کیا ہے کہ یہ چوتھی بات میں نے کہی ہے کہ اپنے مزاج ہر دفعہ پروگرام، کیونکہ میں سب کو نہیں جانتا ہوں، یہ چہرے میرے سب کے آشنا ہیں، میں عہدہ داران کو نہیں جانتا، اس لیے پھر چوتھی چیز کہ اپنی نیتوں کو ہمیشہ خالص، ہر دفعہ نیت کریں کہ میرا یہ کام قربت اللہ. شاید ابتدا اچھی ہو لیکن 2-4-5 سال بعد مقابلہ بازی شروع ہو جائے، خدا نخواستہ. نیتوں کو مسلسل اپنی یاد دہانی کے لیے ضروری ہے. ہر دفعہ میں کہوں کہ نہیں میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، جناب سیدہ کی خاطر، جناب امام زمانہ کی خاطر، میرا کام ہمیشہ ان کی خاطر ہو، ایسا